السلام علیکم دوستو، آج کل ہالووین کا نام بہت سننے میں آ رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہر شخص جاننا چاہتا ہے کہ آخر یہ ہالووین ہے کیا۔ یہ ایکچولی ایک تہوار ہے جس کا تعلق 2000 سال پہلے کے کیلٹک لوگوں کی مذہبی اور ثقافتی روایات سے نکلتا ہے۔ یہ لوگ 2000 سال پہلے انگلینڈ اور یورپ میں پھیلے ہوئے تھے۔ 31 اکتوبر کو وہ فصلوں کی کٹائی کے موسم کا اختتام ایک تہوار کی صورت میں منایا کرتے تھے۔ اس شام یعنی اس رات کو کیلٹک لوگوں کا نیا سال بھی شروع ہوتا تھا۔ ان کے نزدیک پرانے سال کے اختتام اور نئے سال کے آغاز کا یہ درمیانی وقت بہت نازک ہوتا تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ اس وقت مرے ہوئے لوگوں کی روحیں زمین پہ واپس آتی ہیں، اور ان روحوں سے بچنے کے لیے وہ لوگ گروہوں کی شکل میں آگ کے بڑے بڑے الاؤ جلاتے تھے تاکہ ان روحوں کو واپس بھیجا جا سکے اور وہ زمین پہ آ کے ان کو کوئی نقصان نہ پہنچائیں۔ پھر 7ویں صدی عیسوی میں جب عیسائی چرچوں کا اثر و رسوخ ان علاقوں میں بڑھا تو انہوں نے اس تہوار کو کچھ تبدیلیوں کے ساتھ اس سے اگلے دن یعنی 1 نومبر کو آل سینٹس ڈے کے نام سے شروع کر دیا۔ یعنی انہوں نے اس میں تھوڑی تبدیلی کی اور اس میں کیلٹک لوگوں کی مذہبی اور ثقافتی روایات کو عیسائیت کے ساتھ جوڑ دیا گیا۔ اس وقت اس آل سینٹس ڈے کو ہولو میس کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اس میں ہولو سے مراد مقدس ہے اور میس کو سادہ زبان میں چرچ میں ہونے والی عبادت کہا جا سکتا ہے۔ اس طرح اس دن سے پہلے والی شام کو آل ہولوز ایو کہا جانے لگا۔ ایو بنیادی طور پر مختصراً ایوننگ کو کہا جاتا ہے۔ پھر یہ آہستہ آہستہ آل ہولوز ایو تبدیل ہو کر ہالووین بن گیا۔ امریکہ میں اس دن کا آغاز تب ہوا جب آئرلینڈ کے باشندے 1840 میں امریکہ میں آباد ہوئے۔ وہ اپنے ساتھ اس فیسٹیول پہ پہننے والے خاص کپڑے اور چہرے پہ پہننے والے ماسک ساتھ لے کے آئے تھے۔ ان دنوں میں وہ ہمساؤں اور دوسرے لوگوں کو تنگ کرتے اور ماسک پہنتے تاکہ پہچانے نہ جا سکیں۔ پھر ان کا یہ تنگ کرنا بہت بڑھ گیا اور 1930 میں یہ ایک عذاب کی صورت بن گیا۔ تب لڑکے ماسک پہنتے، لوگوں سے کھانے پینے کی چیزیں مانگتے اور انکار کرنے پر انہیں حد سے زیادہ تنگ کرتے کہ ان کا سکون غارت ہو جاتا۔ یہ بہت تکلیف دہ صورتحال تھی، لیکن پھر آہستہ آہستہ یہ غیر تکلیف دہ اور چھٹیوں میں منانے والا ایک تہوار بن گیا۔ مختصر طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس تہوار کی بنیاد اس قدیم کیلٹک مذہبی روایت پہ ہے کہ اس رات دنیا کی طرف واپس آنے والی بدروحوں کو ڈرا کر واپس بھیجا جائے۔ دوستو، علماء کے مطابق اسلام میں کسی ایسے تہوار منانے یا اس کا حصہ بننے سے روکا گیا ہے جس کی بنیاد کسی غیر اسلامی جاہلانہ مذہبی روایت پہ ہو۔ ایسا کرنا ان لوگوں کے پیچھے چلنے کے مترادف ہوگا جسے ہمارے پیارے پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف روکا بلکہ اپنی امت کو خبردار بھی کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے سے پہلی امتوں کی ایک ایک بالشت اور ایک ایک گز میں اتباع کرو گے، یہاں تک کہ اگر وہ کسی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوئے ہوں تو تم اس میں بھی ان کی اتباع کرو گے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا یہود و نصارہ مراد ہیں؟ فرمایا، پھر اور کون؟ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ آج کل مسلمانوں میں بھی اسے منانے کا رواج چل نکلا ہے۔ مغرب کی ہر غلط صحیح بات کو اپنا ایمان سمجھتے ہوئے ہمارے ایکٹر، ایکٹریسز اور میڈیا اسے بہت خوشنما بنا کر ہمیں دکھا رہا ہے اور ہم میں سے اکثر اسے اپناتے نظر آ رہے ہیں۔ کالج اور یونیورسٹیز میں خاص طور پہ اس کے مطابق پارٹیاں رکھی جاتی ہیں اور دیگر جاہلانہ رسموں کی طرح اس فضول چیز میں بھی دن بدن اضافہ ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ دوستو، ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں ہر مقام پر یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ دنیا ایک آزمائش ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمیں اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق زندگی گزارنے کی ہر وقت کوشش کرنی چاہیے اور اس طرح کے فضول کاموں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ شکریہ۔